السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی، کل میں نے ایک سٹوری چھوٹی سی لگائی تھی اپنے یوٹیوب چینل پر، اور ماشاءاللہ لوگوں نے دیکھا ہے، بہت پیار دیا۔ اور اس میں سے ایک میرے ویورز ہیں، دوست بھی ہیں نیو یارک سے، خورشید صاحب، انہوں نے بھی دیکھا میرا چینل اور ماشاءاللہ سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے انہوں نے، اور وہ دیکھتے رہتے ہیں، اکثر وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ان کا میسج آیا ہے مجھے صبح، تو وہ مجھے کہنے لگے میسج میں کہ ارسلان بھائی، آپ جو ہے نا میری جو سٹوری ہے، میرے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے، آپ وہ تو بیان کر دیں یوٹیوب کے اوپر، تاکہ ممکن ہے لوگوں کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور دیکھیں، میری بات سنیں، اس کے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے، وہ آئے تھے نیو یارک سے سیدھا جدہ کی فلائٹ تھی ان کی، جدہ پہنچے۔ میں پہلے نہیں جانتا تھا ان کو، دیکھیں میری ان کے ساتھ بعد میں میری بات ہوئی ہے، ملاقات بھی ہوئی بعد میں۔ اچھا، وہ جدہ پہنچے، جدہ سے مکہ میں آئے، انہوں نے ہوٹل بک کیا ہوا تھا یہاں پر، وہ مجھے ہوٹل پر ملے ہیں۔ دیکھیں، اللہ پاک ملاپ کرواتا ہے بس بندے کا، تو بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں، کافی لوگ ہیں، کون کس کے ساتھ مل رہا ہے، دوستی پیار محبت دل میں جس کے بیٹھ جائے، بس ماشاءاللہ بہت ہی ہمارے پیارے دوست ہیں، ایسے ہی سمجھیں ماشاءاللہ۔ اور اچھا، انہوں نے مجھے، میں ان کی سٹوری آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پہلا عمرہ کر لیا تھا، ان کی خواہش تھی کہ دوسرا عمرہ کروں۔ دوسرے عمرے کے لیے اکثر لوگ مسجدنا سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسجد میں جاتے ہیں، وہاں پر احرام باندھ کر واپس نیت پڑھتے ہیں، نیت کر کے، کیونکہ وہ حرم کی حدود ہے نا، اس سے باہر جا کر وہ احرام باندھ کر وہاں پر نفل پڑھ کے وہاں پر نیت کر کے آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں سے ایک ٹیکسی پکڑی، ابھی بات سنیں ذرا، بات سننے والی ہے۔ تو وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ میری سٹوری لگائیں، آپ بتائیں لوگوں کو۔ تو انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ان کو ایک صاحب ملے ٹیکسی میں، جن کی داڑھی بھی تھی ماشاءاللہ، ابھی سنت مبارک ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس اللہ پاک ایمان کی حالت میں رکھے انسان کو، بس اللہ جب موت دے تو ایمان کی حالت میں دے۔ دیکھیں، یہ دنیا داری ہے، میرا ابھی سٹوری سنانے کا مقصد بھی یہی ہے، تو اور بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا، ٹیکسی پکڑی، مسجد سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں وہاں پر اترتے وقت انہوں نے بیلٹ لگایا ہوا تھا کچھ، اور موبائل کو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ موبائل ان کا کچھ سیمسنگ تھا، کچھ $700 کا، انہوں نے ایسے بتا رہے تھے کہ لیا ہے، یہاں کے تقریباً 2500-2600 ریال بنتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے نا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، وہ مجھے بتا رہے تھے۔ اچھا، تو پیسے جو تھے نا، وہ بیلٹ لگاتے ہیں اکثر، پرس وغیرہ اس میں تھا، تو انہوں نے موبائل کو رکھ دیا، شاید جدھر گیئر والا جگہ ہوتی ہے، ٹیکسی میں تھے شاید، رکھ کے نا تو باہر نکل کے پرس کھولا، بیلٹ کھولا، ان سے پیسے نکالے اور اس کو دیے، اور وہ ٹیکسی والا چلا گیا۔ تو یہ پھر اپنی مصروفیت میں موبائل ان کے ذہن میں شاید نہیں آیا۔ اس کے بعد ہوا یوں، دیکھیں، اس نے وہاں پر احرام باندھا، نفل پڑھی اور نیت کی عمرے کی، اور دوبارہ وہاں سے کوئی اور شاید ٹیکسی پر آئے تو عمرہ کیا۔ اچھا، پھر موبائل ان کو یاد آیا، یار میرا موبائل کدھر گیا، ان کو پورا یقین ہو گیا کہ موبائل میں اسی ٹیکسی کے اندر بھول گیا ہوں۔ اور مزے کی بات سنیں، اس کے اندر جو سم تھی
نئی ڈالی تھی انہوں نے ایئرپورٹ پہ سم بیچتے ہیں وہاں سے لی تھی، تو نمبر ان کو معلوم نہیں تھا. سٹوری میری ذرا لمبی ہو جائے گی، میں تھوڑی شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پھر کیا ہوا، ان کے پاس نہ نمبر ہے جو موبائل کے اندر سم ہے، اور نیٹ بھی بند کیا ہوا ہے، اور کیسے فون کریں، کیسے پتہ چلے گا یار، کیسے موبائل ملے گا، ان نون بندہ ہے. ان کا یہ دیکھیں گپ شپ میں انہوں نے نام پوچھ لیا ٹیکسی والے کا، نام بھی کیا ہے، نام جو اس کا ذہن میں تھا ان کو. مسئلہ یہ ہوا جب ان عمرہ کر کے فارغ ہوئے اور ہوٹل پہ آئے، یہاں پر ایک ہمارے بھائی ہیں وہ پاکستانی، ان سے انہوں نے شیئر کی بات کہ میرا ایسے ایسے واقعہ ہو گیا ہے، مجھے نمبر بھی معلوم نہیں ہے موبائل کے اندر، اور میرا موبائل گم ہو گیا ہے. تو انہوں نے بولا میں یہ دیکھیں قدرت، بس میں بھی ادھر ساتھ میں کوئی کام تھا، میں بھی ساتھ میں کھڑا تھا شاید. تو وہ جو ادھر ناصر بھائی ہیں، ناصر بھائی کہنے لگے یار ان کا مسئلہ ہے ایسے موبائل گم ہو گیا. دیکھیں اللہ جب جس کو ملاتا ہے، پھر اللہ نے شاید اس کا حق حلال کی کمائی تھی. اب یہ سننے والی بات ہے. تو موبائل کا نمبر نہیں ہے، چلیں تو کیسے نکالیں. انہوں نے بولا میں نے کال کی تھی کوئی آپ کے اس ہوٹل کے نمبر پر، اس ٹائم ڈھونڈا تو نمبر کو ایک ملا تھا، میں وہ کال کی تو وہ نمبر نہیں تھا. تو پھر ذہن میں یہی آیا، انہوں نے زین کی سم، یہاں پر زین کی سم ملتی ہے، انہوں نے زین کی سم لی تھی. تو میں نے بولا چلتے ہیں آفس، ادھر سے آپ کا نمبر وہاں سے مل جائے گا، آپ کے نام پر سم ہے تو آپ کا نمبر مل جائے گا وہاں سے. چلیں ٹھیک ہو گیا. ہم چلے گئے آفس زین فرنچائز میں. وہاں پر ہم نے ان کو بولا یار ایسے ایسے ہمارا موبائل کے اندر سم تھی اور موبائل گاڑی میں بھول گئے ہیں اور نمبر بھی یاد نہیں ہے، فون کرنا ہے ہمیں. تو پھر انہوں نے ہمیں نمبر نکال کے دیا، میں بھی ساتھ میں گیا تھا خورشید صاحب کے ساتھ. تو نمبر نکالا جب تو فون کیا، فون بند جا رہا ہے، فون بند ہو گیا. خورشید صاحب کو پورا یقین تھا کہ میری بیٹری تھی 85%. تو موبائل میرا 2 دن اگر یوز نہ کریں، 3 دن یوز نہ کریں، وہ موبائل کی بیٹری ایسی پاورفل ہے وہ بند ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ کیسے آج گم ہوا اور آج بند ہو گیا. ابھی ان کا صبح 9 بجے 10 بجے یہ واقعہ ہوا موبائل کا. تو شام کو ہم رات کو تقریباً 8-9 بجے کال کر رہے تھے تو موبائل بند ہو گیا. ٹھیک ہے نمبر مل گیا ہمیں. تو پھر نمبر بند ہے بھائی، کیا کریں ابھی، کیا کریں، کیسے ملے گا بندے کو بھی، نام تو جانتے ہیں بندے کو، کیسے کمپلین کریں، کیا ہوگا. کیمرے ہمیں ذہن میں آئے، یہ کیمرے باہر لگے ہیں، کیمرے سے نکلواتے ہیں یار، کیمرے سے اس کا گاڑی کا نمبر نکل آئے گا اور پولیس کمپلین کریں گے تو پولیس اس کو پکڑے گی. تو اس طرح ہمارا کام ہو سکتا ہے. $600-700 کا موبائل کو چھوڑیں، اس کے اندر جو ڈیٹا تھا، انفارمیشن ہوتی ہے بندے کی اپنی ذاتی پرسنل، سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں. اچھا دیکھیں اس بندے نے جس نے بھی موبائل جس کی گاڑی میں بھولے تھے، اس صاحب نے موبائل کو بند کر دیا. کیونکہ میں نے خورشید صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کوئی فنگر پرنٹ، کوئی پیٹرن وغیرہ، کچھ کوڈ، سیکورٹی کوڈ لگایا ہوگا. کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ختم کروا کے آیا تھا ادھر سے، کیونکہ میں اس چیزوں کو، یہ چیزیں میں نہیں کرتا ہوں یوز. تو میرا بالکل فریش موبائل ہے، اس کو ایسے کریں وہ کھل جاتا ہے، انلاک ہو جاتا ہے. اچھا تو مسئلہ یہی تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے انلاک کر کے بند کر دیا. سیمسنگ کا بڑا اچھا موبائل تھا. اچھا یہ بات پھر کیا ہوا، اس کے بعد ہم وہاں فرنچائز سے نمبر نکالا. پھر میں نے بولا کہ آپ نے ایک اور سم لینی ہے تو لے لیں. انہوں نے پھر اور سم بھی لی ہے. پھر ان کے پاس کوئی اور ادھر بیگ میں موبائل تھا، گھر والے پریشان تھے، رابطہ نہیں ہو رہا، ابھی کیسے کریں. تو پھر وہاں سے سم لے کر آئے. ادھر ایک اور موبائل تھا اس کے اندر ڈالی. پھر گھر کو کال کی، بتایا کہ ایسے ایسے حال ہوا ہے، میرا موبائل گم ہو گیا. پریشان تھے بچے.
تو فون کر کے بتا دیا، الحمدللہ ان کو بھی تسلی ہو گئی۔ پھر یہی ہوا ہے، خورشید صاحب کو پھر بھی سکون نہیں آ رہا، یار میرا موبائل وہ بند کیسے کر سکتا ہے، میرے موبائل میں اتنا چارج تھا، مجھے پکا یقین ہے موبائل بند نہیں ہونے والا۔ تو اس بندے کے میں خود کی مثال دیتا ہوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، بندہ نہیں چھوڑتا ان دو چیزوں کو۔ پتہ ہے کیا چیزیں ہیں؟ ایک ننگا پیسہ، مطلب ایسے پیسہ پڑا ہو اور آپ کا دل اس کے اوپر نہ کرے، آپ پھر مومن ہیں۔ مطلب آپ ایک ایکسٹرا منی ہو آپ کے پاس پڑی ہو، یا کوئی آپ کو آزمانے کے لیے اس طرح یعنی دے رہا ہو کھلا پیسہ، تو اگر آپ وہ نہیں اٹھاتے کسی کی امانت، اور یا پھر ایک کہتے ہیں کہ بغیر لباس کے عورت، یہ دو چیزیں، جو بندہ یہ دو چیزیں چھوڑ دی نا، دنیا اور آخرت اس کی بن گئی سمجھے، وہ نفس پہ بھی کنٹرول کر لیا اس نے۔ اچھا، تو بندے کی داڑھی بھی تھی یار، اس نے بس اس کے دل میں پتہ نہیں کیا تھا کہ اچھا موبائل ہے، بند کر دیا۔ پھر ہوا یوں، خورشید صاحب کہنے لگے کیمرہ نکلواتے ہیں، کیمرے کے لیے ادھر آئے، ہم دیکھا، وزٹ کیا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی ادھر ایک کیمرہ لگا ہوا تھا گورنمنٹ کے بسوں کا، ہم نے سوچا ادھر سے کلیئر نظر آئے گا، یہاں ہوٹل سے کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا بھائی، یہاں سے وہ بندے بھی کوئی رسپانس نہیں دے رہے۔ اچھا، ہم گئے پولیس والے کے پاس، ایک کے پاس گئے ہیں مرور والے کے پاس، اس کو بولا ہے کہ ادھر ہمارا صبح ایسے واقعہ ہوا، ایک بندے نے اٹھایا، اس کا ہمیں گاڑی کا نمبر چاہیے، تو نام چاہیے، نمبر چاہیے اس بندے کا، اس نے موبائل لیا ہوا ہے ہماری گاڑی میں، اس کی موبائل بھولے ہیں، نمبر بند جا رہا ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے ہم نے، کیسے ڈھونڈیں؟ ایک کے پاس گئے ہیں، اس نے بولا دوسرے کے پاس جاؤ، پھر دوسرے کے پاس گئے ہیں، اس نے بولا آپ ہمارا مین برانچ میں جاؤ، مین ہیڈ آفس میں جاؤ۔ ہم نے ٹیکسی پکڑی، ادھر گئے ہیں، ادھر جو ہو رہا تھا بس اللہ خیر کرے، خورشید صاحب اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو واقعہ بھی یاد آ گیا ہوگا، تو بس اللہ پاک ہر مسلمان کو حفظ و امان میں رکھے۔ تو وہاں پر بھی کوئی ہمیں رسپانس نہیں ملا، ہم واپس آ گئے، مایوس خیر نہیں ہوئے، اللہ پاک الحمدللہ۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور ٹرسٹ دیکھیں، ایک ہمارے جاننے والے ہیں ادھر 25-30 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کا نام ہے محمد اعظم صاحب۔ میں نے ان کو میسج کیا، میں نے بولا میرے ساتھ ایک حاجی ہے، وہ نیو یارک سے آیا ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، پلیز آپ ادھر پرانے ہیں، آپ گروپ چلاتے ہیں، گروپ کے اندر کوئی میسج کریں اس طرح کا کہ بندہ مل جائے، اس کا نام معلوم تھا، میں نام بتانا نہیں چاہتا ہوں، تو نام میں خیر میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، سوری، تو جو ہے نا اس کا نام یہ ہے، آپ اس کو پتہ کریں، آپ کے گروپ میں ہے، وہ ٹیکسی چلاتا ہے، آپ ٹیکسی چلاتے ہیں، گروپ میں ہوگا، کیونکہ گروپ میں پرسنل انفارمیشن ہوتی ہے، اسی وجہ سے۔ تو انہوں نے گروپ میں میسج کیا، پتہ کیا، کوئی رسپانس نہیں ملا، اس کے پاس اس نام سے 2-3 بندے تھے، انہوں نے وہ نمبر نکالے، کالنگ کی اس کو، تو نہیں، انہوں نے بولا ہم نے کوئی ایسی سواری، ایسا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ پھر ہوا یوں، پھر صبح کی فجر کا ٹائم ہونے والا، پوری رات ہم لوگ اسی پریشانی میں، آفس جانا، ادھر دوڑ بھاگ کر رہے تھے، ٹیکسیوں کے کرائے پے کر رہے تھے، بس ایسے ہی خورشید صاحب کے ساتھ میں تھا، میں بس میرے سے جو ہو رہا تھا میں نے سپورٹ کرنی تھی، بس الحمدللہ اللہ پاک نے شاید ملایا ہے، کوئی بھی بندہ ایسے مایوس ہو تو وہ مدد کرنی چاہیے۔ آپ لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی آپ کے کوئی جو بھی ہیلپ ہو سکتی ہے آپ کیا کریں، میں نے بھی کوشش کی ہے بس۔ تو ایسے ہی ہوا کہ گروپ میں میسج کر کے، اچھا اس گروپ میں سے میسج کر کے اس بندے کا نام لے کے، انہوں نے بولا گروپ میں وہ بندہ ہے تو نہیں، لیکن اس گروپ کے اندر اس بندے کے نام سے ایک بندہ جاننے والا تھا، پھر اس کو اور جاننے والا تھا، 2-3 جگہ پر اس کو، یعنی کہ میں ابھی گروپ میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک دوسرے کو بولوں گا یار آپ اس بندے کو جانتے ہو، پھر وہ دوسرے کو بولے گا ہاں اس کو جانتے ہو، وہ بولتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، تو اس طرح اس بندے کا کنٹیکٹ نمبر مل گیا ہم نے بندہ ڈھونڈ لیا، وہ اعظم صاحب کی مہربانی ہے،
ہمارے بڑے بزرگ ہیں ماشاءاللہ، ان کی سفید داڑھی ہے ماشاءاللہ، بہت ایماندار اور اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کو اللہ صحت یابی دے ماشاءاللہ. تو وہ بہت ہی ہیلپ فل بندے ہیں، ٹیکسی چلاتے ہیں، ان کے پاس بڑی وین ہے، اسٹاریا ایسے بولتے ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ. تو انہوں نے ہماری یہ ہیلپ کی کہ بندے کو ڈھونڈا، اس کا نمبر مل گیا، اس کو کال کی، اس کو ڈرایا دھمکایا، اس کو بولا کہ آپ کے پاس موبائل ہے. آپ نے صبح مسجد سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری اٹھائی. وہ بندہ نیو یارک کا تھا، اس کا سیمسنگ کا ایسے موبائل ہے تو آپ کے پاس ہے. اس نے شرطے میں کمپلین کی ہے تو آپ کا نمبر ایسے اسے وہاں سے ملا، ایسے پریشر دینے کے لیے. تو یوں وہ ڈر گیا بندہ. اس نے بولا جی میرے پاس ہے موبائل، تو میرے پاس ہے، بس بند ہو گیا، نیچے پڑا تھا، کرسی کے نیچے آ گیا تھا، یہ ہے وہ. تو صبح فجر کی اذان سے پہلے ہی اعظم صاحب کا میسج آیا اور ہمارا دل باغ ہو گیا کہ آپ کا موبائل مل گیا ہے. وہ بندہ کہتا ہے بس کرسی کے نیچے پڑا تھا، ایسے بند ہو گیا، فلان ہے، چارج ختم ہو گئی، پتہ نہیں، ایسے بہانے کرنے لگا. تو ہوا یوں کہ وہ بندہ آپ کو موبائل دینے آئے گا، ابھی آپ اس کی ویٹ کریں، صبح فجر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. تو نماز کے بعد وہ بندہ راستے بند کر دیتے ہیں نا صبح حرم کے. تو اس نے بولا جو ہی راستے اوپن ہوتے ہیں تو میں اس کو موبائل دینے جاؤں گا جدھر سے اٹھایا تھا اس نے. تو پھر ہمیں اس کا نمبر کال کی، اور مزے کی بات سنیں، اس کا جو خورشید صاحب کا نمبر تھا وہ بھی کھل گیا. اور میں نے اپنے موبائل سے کال کی تو ماشاءاللہ رنگ جانے لگی، اور اس نے پک اپ بھی کی. کہتا ہے ہاں سر جی میں بس بھول گیا، آپ کا موبائل پڑا تھا، بس بند ہو گیا، ایسے میں بس آ رہا ہوں، مجھے تھوڑا ٹائم دیں، بس 10-15 منٹ دیں، میں آ رہا ہوں بس. ایسے نماز کے ٹائم ہم نے نماز کے بعد ہی کال کی. تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اشراق سے پہلے ہمیں جو ہے نا صبح فجر کے بعد وہ بندہ ادھر ٹیکسی کے، وہی بندہ، گاڑی اس کے پاس چینج تھی، وہ گاڑی نہیں تھی. خورشید صاحب نے بولا اس نے مجھے گاڑی دوسری پر اٹھایا ہے، ابھی جو لی ہوئی ہے اس نے یہ گاڑی دوسری ہے، چینج کر کے آیا. تو وہ ادھر صبح دیکھ کر گیا موبائل. جب خورشید صاحب کو موبائل ملا تو ماشاءاللہ اس کے ریاکشن جو تھے ماشاءاللہ، ان کو سارے دن کی تھکاوٹ، دن کو عمرہ کیا تھا، وہ بڑے تھکے ہوئے تھے، اور بس روزے بھی تھے، روزوں کی بات ہے یہ، روزہ بھی رکھا ہوا تھا. پھر بس بندہ خوش ہو گیا یار. بس ماشاءاللہ ان کے ساتھ ابھی بھی رابطہ ہوتا ہے، بڑے خوش اخلاق انسان ہیں ماشاءاللہ. وہ انہوں نے اس سٹوری کو نا ہر کسی کو بیان کرنا شروع کیا. وہ کہ مجھے میسج کرتے رہتے ہیں کہ یار یہ جو سٹوری موبائل والی میرے ساتھ ہوئی ہے میں سب کو سناتا ہوں ادھر، ہر بندے کو جو بھی ملتا ہے، تو آپ بھی سنائیے لوگوں کو، ایسے تلقین کریے کہ یہ بھائی لوگ جو بھی ٹیکسی والے اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایسا کیا کریں بھائی، آپ کوشش کریں پہلے موبائل کو آف نہ ہونے دیں. ان کا موبائل اگر آف ہو بھی جاتا ہے آپ چارج پر لگائیں ان کو، تو ان کی کال کا ویٹ کریں. ایک دن نہیں، مجھے ایک اور بھی ٹیکسی والے ملے، وہ کہتے 4 دن کے بعد ایک بندے کی کال آئی، میں نے موبائل کو کھل کے رکھا تھا، ٹیکسی والا تھا وہ بھی. تو وہ مکہ سے مدینہ ٹرانسفر ہو گیا تھا، مدینے سے وہ ٹرائی کرتا رہا، پہلے شاید اس کے میسج وغیرہ آئے ہوئے تھے لیکن لاک تھا اس کا موبائل. تو 4 دن کے بعد جب اس کی کال آئی تو میں نے اٹھایا، میں نے بولا میں تو مکہ میں ہوں، آپ کا موبائل ادھر ہے، تو اس طرح ہوا ہے، آپ کا موبائل وہ بولتا ہے سیٹ کے نیچے چھپا ہوا تھا، پتہ وہ سائلنٹ پر تھا. اس نے خود بھی اس بات کو ایکسیپٹ کیا کہ میرا موبائل سائلنٹ پر تھا، میں نے سائلنٹ پر لگایا اور سیٹ کے پتہ نہیں چلا گیا. وہ بولتا ہے میں جب گاڑی کو دھلائی کرنے گیا، صفائی کی تو نیچے پڑا تھا. تو دیکھیں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں. مین اس میں پوائنٹ کی بات یہ ہے، آپ جو ہے نا دل کے ساتھ مخلص رہیں، ٹھیک ہے، آپ ایماندار رہیں، اللہ پاک رزق وسیع کرنے والا ہے. اب وہ بندہ یار جس نے موبائل باندھا، اس کے دل میں بس کچھ ہو گیا، دل میں لالچ آ گئی کہ بس یار $600-700 کا موبائل ہے، 26-2700 کتنے دن تم چلاتے؟
تو خراب ہو جاتا ہے. یہ کتنے دن تم اس کو استعمال کرتے ہیں. ایک ایسا ٹھیک ہے ان کا تو یہ بھی دیکھیں, وہ سادہ سمپل سا بندہ ہے خورشید صاحب, اس نے اپنا موبائل کو لاک بھی نہیں لگایا ہوا. دیکھیں آج کے دور میں موبائل لاک نہ ہو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو وہ ایسے سمپل بندے یار, اور آپ کو اندازہ لگ جائے یار, ایسے بندے کا موبائل مل رہا ہے جس کو لاک بھی نہیں ہے, وہ کتنا سمپل بندہ ہوگا یار. تو کوشش کریں بھائی لوگ, آپ لوگ جو ہے نا موبائل کو بند نہ ہونے دیا کریں. بیچارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں. پردیس یہ ان کے لیے پردیس ہے ایک قسم سے, اور عمرہ کرنے ادھر وہ عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں, اور اللہ کا گھر ہے مکہ میں. تو ماشاءاللہ ادھر دیکھیں گناہ بھی اتنا ہوتا ہے, یہاں پر ثواب جتنا ہوتا ہے نا, ایک نماز پڑھنے سے کہتے ہیں 1,00,000 نیکی ملتی ہے. 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے ایک نماز. ٹھیک ہے, تو گناہ بھی ایسے ہی ہے بھائی. اگر آپ کوئی چوری کرتے ہیں, کوئی حرام کھاتے ہیں, وہ بھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارا عام گناہ کے برابر ہوگا, وہ بھی اس سرزمین کے اوپر اتنا ہی ڈبل ہوتا ہے بھائی. اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ پاک حق حلال کی دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. آج کا ولاگ یہیں تک ختم کرتے ہیں. میری سٹوری جس نے بھی سنی ہوگی مطمئن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. تو میرا مقصد صرف ویڈیو بنانے کا یہی ہے کہ بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہا ہے, آپ کوشش کریں. ادھر پردیسی آتے ہیں, کوئی نیو یارک سے, کوئی امریکہ لندن سے, کوئی کہاں سے, کوئی کدھر سے لوگ آتے ہیں یار, پورے ورلڈ سے لوگ آتے ہیں. تو پتہ نہیں کیا کیا کس کی مجبوریاں ہوتی ہیں. کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ رفع دفع کر دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں مجبور ہوتے ہیں. ان کے پرسنل ڈیٹیلز ہوتی ہیں اور اتنے ان کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں, اس موبائل میں ان کا سارا کچھ ہوتا ہے یار. تو کوشش کیا کریں یہ چیز جو ہے نا, آپ بڑی ایمانداری, کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی چیز بھول جاتا ہے بندہ, آپ ان کی ویٹ کریں 3 دن 4 دن, ہفتہ 10 دن, 1 مہینہ. اگر وہ نہیں لینے آتا ٹھیک ہے پھر آپ یوز کر سکتے ہیں, اگر نہیں لینے آتا تو لیکن ویٹ کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا جو چیز آپ کو اگر مل جائے تو پہلے تو آپ مسجد میں اعلان کروائیں, ادھر ادھر دیکھیں تو پتہ نہیں چل رہا, یا ویٹ کریں اس کی 3 دن 2 دن, یا وہ چیز وہیں پڑی رہے تو وہ اٹھانے آئے گا, اس طرح بولتے ہیں نا. تو بھائی کوشش کریں کہ ایماندار بنیں. اور اللہ رزق, ایمانداری میں بہت رزق ہے, بہت زیادہ رزق ہے. آپ ایک بار حلال کا رزق کمائیں, الحمدللہ اللہ اس میں برکت دے. کہتے ہیں 1,000 ریال بھی ہو اس میں حرام کا برکت نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں ہے, 1 منٹ میں ختم ہو جاتا. 1 ریال بھی ہو اس میں برکت ہو, وہ 1,00,000 ریال کے برابر ہے. الحمدللہ. یہ ٹیکسی والے مجھے پتہ ہے یار بہت حلال کا کماتے ہیں, اور سارا دن 12 گھنٹے 16 گھنٹے ڈرائیو کرتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں سیٹ کے اوپر. مذاق نہیں ہے, میں نے خود بھی چلائی ہے, مجھے پتہ ہے. تو بڑا ٹف کام ہے, مجھے پتہ ہے, حلال رزق ہے یہ. اور اللہ اس حلال کا بدلہ دیتا ہے انسان کو یار. اللہ دینے والا ہے ماشاءاللہ. اللہ بہت رزق دیتا ہے. آپ صبر کریں, بس صبر اللہ پاک دیکھتا ہے کہ صبر ہے انسان میں. صبر کریں, مال ملے گا آپ کو, پھر شکر کریں. الحمدللہ جب مل جائے شکر ہو, صبر کریں, بس انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں اللہ کے حکم سے.